گھر میں نہیں لکھ سکتے اجازت سے، اسٹیکر وغیرہ اجازت سے لگا دیے جائیں. ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں اور بچیوں کی ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں بچیوں کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ان سب کو اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور سارے خاندان والوں سمیت حج اور دیدار مدینہ کا شرف بخشے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. کیسر علی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صوم کی فاتحہ میں لوگ مختلف اذکار پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھنا بہتر ہے جو مرحوم کو زیادہ فائدہ پہنچائے؟ جو بھی اچھا پڑھنا چاہیں اخلاص کے ساتھ جو بھی پڑھیں گے ثواب تو ملے گا. چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہمارے عام طور پہ کی جاتی ہے، بہت اچھا کام ہے، تلاوت بھی کی جائے، درود و اذکار، درود شریف پڑھا جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشد کریم، الحمدللہ آج ہمارے مدنی مذاکرے میں گلشن کیمپس دارالمدینہ کے بچے اور ان کے پیرنٹس اور اساتذہ بھی آئے ہیں. اسی طرح فیضان اسلامک اسکول اکیڈمی کے اورنگی ٹاؤن کے اساتذہ، بچے اور پیرنٹس بھی آئے ہیں. سب کو خوش آمدید، ویلکم. ماشاءاللہ پلے کارڈ بھی لے کے آئے ہیں جس کے اندر مدنی پھول بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ قرآن مجید بھی ختم کیے گئے ہیں، درود پاک بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، سورہ یاسین شریف بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، اور یہ سارا تحفہ پڑھا گیا آپ کی ملک. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ایک ساتھ مل کر اپنا مدنی مقصد بھی بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے 2 سوال بھی ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. شاہ صاحب یہ 23، 24، 25 کو مدنی قافلے میں بھی جائیں گے، سرپرست جو آئے ہیں ان کی بھی نیتیں دلوائیں کچھ. بھائی امیر اہل سنت ماشاءاللہ آپ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، تو آپ جو 3 دن کا مدنی قافلہ 23، 24، 25 کو جا رہا ہے، اگر نیت بنتی تو اظہار کریں انشاءاللہ. اس خوشی میں کہ آج آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ پر تشریف لائے ہوئے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوئی ہے، تو جو جس کی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں. فیضان اسلامک اسکول اور دارالمدینہ گلشن کیمپس کے اسلامی بھائی نیت کریں ماشاءاللہ. نیتوں کا اظہار ہو رہا ہے مرشد کریم. ماشاءاللہ. اگر نیت ہے تو ہاتھ اٹھانا، نہیں ہے نیت تو خالی خالی ہاتھ اٹھائیں گے تو جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. دل میں نیت ہے تو ہی ہاتھ اٹھانا ہے. انشاءاللہ 2 اسلام میں آپ سے سوال بھی عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد علی اتاری ہے، میں کلفٹن سول لائن سے آیا ہوں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، کیا فوت شدہ والد کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کی دعا، نیت اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ اسی مہینے 3 دن مدنی قافلے میں نیت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حج بدل تو کیا جاتا ہے، باقی عمرہ کسی کی طرف سے نہیں کیا جاتا. عمرہ یوں کر سکتے ہیں کہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، نہیں میں جو عمرہ کروں گا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے یا میرے استاد کو پہنچے یا فلاں مرحوم کو پہنچے، یہ ہو سکتا ہے. باقاعدہ کسی کی طرف سے احرام باندھنا اور عمرے کے افعال بجا لانا یہ نہیں ہوتا اس میں عمرے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم. یا سیدی ایک اسلامی بھائی اور سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے پر کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، تو اس طرح خود سے جنتی کہنا کیسا؟ میری مدنی فیس یہ ہے کہ میں انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے اندر پابندی سے شرکت کروں گا انشاءاللہ. اپنے طور پر کسی کو جنتی قرار نہیں دے سکتے کہ یہ اللہ پاک کا مطلب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون جنتی اور کون نہیں ہے. البتہ یہ کہ جنت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے، یعنی ہم فائنل نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے. اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں کسی کی وفات پر کسی نے کہا کہ آپ کو جنت مبارک ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا. اسی طرح مطلب کسی کو جنت کی چڑیا کہا تو اس پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے بھی منع فرمایا. اس طرح کی حدیثیں ان مضامین کی موجود ہیں. تو ہم کسی کو فائنل جنتی نہیں کہہ سکتے. یہ دعا کہے انشاءاللہ یہ جنتی ہے، انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں جائے گا، یوں کہا جائے. جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو ہم وہ تو جنتی ہیں، صحابہ جنتی ہیں. تعلیم کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ اجازت تو نہیں دی نا کہ فائنل کسی کو جنتی قرار دے دے. یہ روایتیں موجود ہیں اور اس کی جو بھی شروعات ہوں، لیکن یہ کہ ہر صحابی نبی جنتی کہ ان پر قرآن کی آیت موجود ہے. اور یوں ہر مسلمان جنتی ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، معاذ اللہ اگر گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا بھی، تب بھی مطلب وہ بالآخر وہاں سے نکلے گا دوزخ سے اور جنتی ہے. تو ان معنوں کر تو ہر مسلمان جو ہے وہ یقیناً جنتی ہے. لیکن صحابہ کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اس آواز بھی نہیں سنیں گے، وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، آواز بھی نہیں سنیں گے. اس کے علاوہ بھی جیسے ایک قول بعض بزرگوں کا یہ بھی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. تو اس کے تحت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگوں نے، اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ جیسے جو مسلمانوں کے درمیان اولیاء اللہ معروف ہیں تو ان کو جو اس انداز میں جنتی کہا جاتا ہے، جیسے غوث پاک کی مثال دی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی، تو اس حدیث پاک کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں. تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ قطعی اعتبار سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہی ہے کہ ان کو جنتی اس معنی میں کہتے ہیں کہ مسلمان ان کے ولی اللہ ہونے کی، اللہ کے نیک بندہ ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی مسلمانوں کی گواہی، جیسے دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنازہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے تعریف کی اس کی تو فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. تو بعد میں اس کی تشریح بیان کی، تفصیل یہ بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جب تم نے اس کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو اسی کے تحت جو نیک مسلمانوں کے بڑی تعداد جس کو اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہوئے اس انداز میں جنتی کہتی ہے، تو اس کے کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا. ہاں وہی قطعی والی بات کہ یہ یقینی طور پہ ہو گیا، قطعی طور پر ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. اور حسن ظن ہی کی صورت ہے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ جنتی ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص پاک زمین پر نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے کپڑے قریب پڑی خشک نجاست پر لگ رہے ہیں، اس صورت میں نماز
इस सूरत में नमाज हो जाएगी। जबकि वो नजाजत तर ना हो, खुश्क हो। मुफ्ती साहब क्या फरमाते? जी इसी तरह है कि जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है और उसकी जो जगह जिस पे नमाज पढ़ रहा है वो पाक है, या मुसल्ला वगैरह बिछाया हुआ है पाक मोटा, उस पर नमाज पढ़ रहा है, अब इसका दामन बड़ा है, वसी है, वो अगर नापाक जगह पर जाके पढ़ता है तो इस सूरत में वो मुज़िर नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, नमाज उसकी बिला कराहत हो जाएगी। जबकि वो नजासत खुश्क हो और कपड़े पर उसकी तरी ना लगे, ऐसा कुछ भी है? वो फिर वही सूरत बनेगी जो पहले बयान की गई थी कि अगर नजासत खुद उसके कपड़ों पे लग जाती है तो ये मुज़िर होगी, वरना अगर नजासत खुश्क है, इसका कपड़ा तर है, वो जाके उस पे लगता है, फिर नजासत उससे तर होके उसके कपड़े पर आती है तो फिर वो नापाकी की सूरत बनेगी। लेकिन उस पर भी मुतलकन ये नहीं कहेंगे कि नमाज नहीं हुई, उसकी फिर वही डिटेल बनेगी, तफसील बनेगी कि कितनी नजासत इस पर लगी है। वो कौन सी नजासत है भैया फरमाया? बाहर शरीयत में रद्दुल मोहतार के हवाले से लिखा है, अगर सजदा करने में दामन वगैरह नजीस यानी नापाक जमीन पर पड़ते हो तो मुज़िर नहीं, इन्हें नमाज हो जाएगी, नमाज के लिए नुकसानदेह नहीं है। मगर वो तफसील जो बयान की गई कि वो नजासत तर है, कपड़े पर लग गई, तो अब कितनी लगी वो फिर उसके अलग मसाइल बनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अभी ये जो गन्ने के मसले पे बात चल रही है तो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि नमाज फजर के लिए जगाने के लिए सदाई मदीना लगा रहा था। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। तो सदाई मदीना लगा रहा था, मेन रोड पे जा रहा था, तो मैं साइड पे था रोड पे, तो इसी तरह से एक गन्ने की ट्राली गुजरी तो उसने मुझे ना धक्का दिया। अब ये तो मुझे याद नहीं कि मैं गिरा या नहीं गिरा, इसका तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता मुझे ये याद है कि कांधे की तरफ से मेरा कुर्ता जो है वो फट चुका था। तो ये वाक़या मुझे याद आ गया। तो वाकई इसमें ध्यान करना चाहिए, चलने वालों को भी अपना बचाव करना चाहिए। अल्लाह पाक करम फरमाए, मकाम में शुक्र है कि कपड़ा फटा, चमड़ा नहीं फटा। तो इसके शुक्राने में मदनी काफिले में सफर की तारीख दे दें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त पाकिस्तान भर के 74 जामिआतुल मदीना मदनी मुज़ाकरे में इज्तिमाई तौर पर शरीक हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में दुआए बरकत की इल्तिजा है। आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज ये है कि नमाज जुमुआ के बाद जो 4 सुन्नतें हैं, बाज़ लोग इन सुन्नतों को अदा नहीं करते। ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा, इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए। और अगर कोई बंदा ये सुन्नतें अदा ना करे तो उसके हवाले से शरई हुक्म क्या होगा, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। यानी ये जो सुन्नतें हैं, जुम्मे के बाद की 4 सुन्नतें, ये मुअक्कदा ही हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है, वैसे भी ज़रूरी है, छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो अगर ये तो 4 तो खैर 4 तो है ही मुअक्कदा, उसकी तो सराहत है। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रोह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रोह जब निकल कर, चले तो गले लगाना, चले तो गले लगाना,
مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت بہت ناساز ہے، ہوش نہیں آ رہی، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے۔ یا مرشدی دعا کر دیجئے، اللہ پاک میرے بہنوئی وکاس کو عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہے، میرے لیے، میرے گھر والوں اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، جزاک اللہ۔ میں داخل ہیں، ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا۔ کامران آرائی نام ہے، حیدرآباد سے تعلق ہے، تو مجھے خاص دعاؤں کی درخواست۔ میٹھا میٹھا مرشد મારો નાનાનું ઓલા શનિવારે ઇન્તિકાલ થઈ ગયું છે, મફરતની દુઆ કરી દેજો। کوئی نے انتقال نہیں خبر آپ جی نانا، یہ دو تو مریضوں کے لیے، جی جی جی، اچھا نانا جان جی، دو مریض کا، ایک تو بیچاروں کو ہوش نہیں آ رہا اور دوسرے بھی ایک سخت بیمار ہے۔ اللہ پاک ان دونوں کو اور سارے مسلمان مریض جو ہمارے سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب پر کرم فرما دے۔ اور یہ گجراتی میں جو نانا جاننا انتقال پر مغفرت دعا نہیں وننتی کری، اللہ پاک تمہارا نانا جان نے مغفرت تھی نوازے، آپ بدا مسلمانوں نے اللہ پاک مغفرت کرے، آقا نی پیاری امت نی مغفرت فرماوے، اپنی بھی مغفرت تھی جائے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد۔ علیہ ابھی آپ نے دعا کی تو مجھے بس وہ بات یاد آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ آپ کی زبان سے ادا ہو دوبارہ، تاکہ عاشقان رسول تک بھی یہ بات پہنچے کہ مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والوں کے لیے دعائیں، طواف کے دوران دعائیں، اور اس سفر مدینہ میں جو دعائیں کرتے رہے آپ، کیونکہ اسلامی بھائیوں کو تو تھا کہ دعائیں دعائیں دعائیں، تو اس طرح کی بات آپ ایک دفعہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں آتے آتے خادمین جو بھی میرے راستے میں آ رہے ہوتے اسلام میں زیادہ خادمین ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ تو مجھے یہ اندازہ ہے اور بات پتہ بھی چلی تھی کہ یہ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اب شاید ایسا لگتا ہے کہ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ کے راستے میں کہیں جہاں سے آپ نکلتے ہو نا وہاں کوئی خادم اپنی ڈیوٹیاں لگا لے کہ یار چلو سامنے سے دعا مل جایا کرے گی۔ تو دعا، ایک مسلمان دعا سے محبت کرتا ہے، اور ایک مسلمان کو دعا کا ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے، ایک اچھی سی امید آرزو ہوتی ہے، تو ان کی دعاؤں کے تعلق سے زیادہ امید بن جاتی ہے کہ یار یہ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو باتیں تھیں نا وہ طواف کے دوران اور وہ جو دعاؤں کے تعلق سے، تو میں ایک آدھ دفعہ آپ کو ایک بار عرض بھی کی تھی وہی سفر میں، اور میں کہا تھا میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا، میں عمران جل اللہ دعا کروں، میں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں کہا یار کاش وہ لوگ سن لیں جن کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں، سنا ہے نا۔ اور آج میرا خیال ہے یہ بھی ہو جائے کہ سوشل میڈیا پر اور اس طرح سے جو کالیں آتی ہیں تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جس کو ہم چلا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، آپ بتا دینا، آپ نے کہا تھا فلاں کے لیے دعا، تو میں نے شاید آپ کو کہا تھا میں دعا کر چکا ہوں، طواف میں ہی کر لی تھی۔ نہیں، آپ نے بہت کچھ، میں مطلب کہ ہر دعوت اسلامی والی مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کے لیے تو بس اللہ ان کو بھی بے حساب بخش دے، ان کو بھی بے حساب بخش دے، ان کو بھی یہ کر دے، ہر مرید کے لیے، ہر طالب کے لیے۔ دوران طواف میں آپ کو دوران طواف بھی عرض کی تھی، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شورا کے لیے بھی عرض کی تھی، اور بھی مطلب یہ جو یاد آتے تھے، تو پھر آپ مجھے بتاتے عمران بدل ہی کرنے کا دعا کرنا بھی ہو یا۔ اور ایک دفعہ تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے کہنے سے پہلے مجھے وہ یاد آ گئے تھے، میں ان کے دعا کر چکا تھا۔ اسپیشلی جب مستجاب کے سامنے سے گزرتے تھے نا تو کوئی نہ کوئی سی یاد آ جاتی تھی۔ 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور میری بڑی ہرس ہوتی تھی کہ اس وقت آپ دعا کر لے، اللہ پھر نصیب کر دے، وہ پھر میسر ہو مجھے کاش طواف کعبہ۔ تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، ایک مرید کو بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک تو میں چاہ رہا تھا اس لیے اگر آپ بیان فرمائیں گے تو اور سننے والوں کو شاید راحت و خوشی کا سامان بڑھ جائے گا۔ میں ان کی بھی دل جوئی کی نیت کرتا ہوں۔ میری دعاؤں کا حصہ ہے، مریدین، طالبین اور ہر دعوت اسلامی والا اور وادی
یہ خاص حصہ ہے. پھر یہ کہ شورا کے لیے بار ہاتھ دعا کرتا ہوں کہ شورا میرا سرمایہ ہے. میں دعوت اسلامی کے لیے پہلے بھاگ دوڑ کرتا تھا جب شورا نہیں تھی, ایک دور تھا میرا. اب ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں, تو اب یہ میرے کماؤ پتر ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کو سنبھال لیا ہے اور ساری دنیا میں بھاگ رہی ہیں. بیچارے کام کر رہے ہیں, اللہ ان کے ہاتھ مضبوط کرے, ان کو بے حساب بخشے. کہ بال بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, ان کے سب کے لیے. اب میں دعا پہ کو پیسے تو لگتی نہیں ہے, اس میں بخلے بھی کیا کرنا کہ اتنی دعا کی اور اتنی نہ کی. اللہ پاک بے حساب دینے والا ہے. اپنے دارالفتہ اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں, مدنی چینل والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہماری دنیا بھر میں ہماری یہ مطلب نیکی کی دعوت پہنچاتے رہتے ہیں. تو یوں مطلب مختلف شعبوں کے لیے جو جیسا موقع جیسا یاد آئے. غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں, کہ مدنی چینل کسی غیر مسلم نے دیکھا, مدنی مذاکرہ, اور یا اللہ پاک اس کو ایمان دے دے, ایمان دے دے, ایمان پر استقامت دے دے اور بے حساب مغفرت کر دے. یہ بھی بارہ دعا کیجیے. تو اس دعا میں بھی حرج نہیں ہے غیر مسلم کے لیے یوں دعا کرنا کہ اس کو ایمان کی دولت مل جائے, ایمان پر استقامت مل جائے, ایمان پر دنیا سے جائے اور بے حساب بخشا جائے. تو بہت اچھی دعا ہے, ایسی دعا ہم کو کرنی چاہیے, دل بڑا رکھنا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے خود بخود یہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اللہ پاک سخاوت کو پسند فرماتا ہے. تو جو سخاوت کرے گا اللہ پاک اس کو کیوں نہیں نوازے گا. دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے, یاد آئے اور توجہ جائے تو پھر بندہ کر لے دعا. اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں, الحمدللہ بہت کرتا ہوں, اپنے بال بچوں کے لیے. اولاد دار یہ تو مطلب ایک ایسی اہم مطلب ہے کہ صورتحال کے بندہ ان کی طرف اس کی فطرتی طور پر مائل ہوتا ہے کہ ان کی بھلائی چاہے گا, اپنے بال بچوں کی اولاد کی خیر چاہے گا. تو سب دعا مانگتے رہنا چاہیے. استاد کو چاہیے شاگردوں کے لیے, پیر کو چاہیے مریدوں کے لیے, تاجروں کو چاہیے اپنے گاہکوں کے لیے دعا کرے, مگر وہ کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں کہ اس پر جتائے میں تمہارے دعا کرتا ہوں. میں منہ سے نکلا میرے کہ جو بھی مطلب جن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, جن سے واسطہ پڑتا ہے, وہ مطلب دعا مانگتا رہے. دعا مانگنا خود ثواب کا کام ہے. اب اللہ پاک نے سے ہم نے جو مانگا وہ عطا کیا, یہ اس کا کرم ہے. بظاہر وہ عطا نہ بھی ہوا, ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا, تب بھی دعا مانگنا تو ثواب کا کام ہے نا.